میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں کہتے ہیں نا وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندے کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے، بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا، یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا، جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی، دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے، پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے، کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا، آس پڑھ رہے ہو، ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا، میسج آنے کی ٹیون آیا، بیل بجے، واٹس ایپ آیا، پتہ چل گیا ہے، اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا، پتہ نہیں کس کا ہوگا، کیا لکھا ہوگا، کیا پیغام ہوگا، جلدی سے موبائل نکالو، چیک کرو، مس نہ ہو جائے، کال آئی ہے فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے، غور کیجئے، اللہ فرما رہا ہے کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں، نماز میں، سفر میں، ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں۔ یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا، پیغام آیا تو اس راستے سے رک جاتا ہے، ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے، اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ کتنی ہدایت کی باتیں ہیں، کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے، کتنا تجھے بتایا ہے۔ پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے، یہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے، ہماری فیملی سے بھی کم، ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا، معاذ اللہ، فیملی کا میسج مس نہیں کرتے، باس کا میسج مس نہیں کرتے، دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے، رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں۔ قرآن بھی تو میسج ہے نا، اور اللہ کا میسج ہے، راہ نجات ہے، راہ ہدایت ہے، کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے۔ اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں، ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا، قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے، ہر لفظ پر ثواب ہے، اور برکتیں کیسی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس، ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا، اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا، تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح، تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا، ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں۔ صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا۔ یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب، برکتوں کا نزول، فرشتوں کا نزول، ہدایت الگ مل رہی ہے، گائیڈنس الگ مل رہی ہے، but we have no time to read Quran and have no time to understand Quran۔ لیکن جو میسیجز آ رہے ہیں، جو ای میلز آ رہی ہیں، جو واٹس ایپ آ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں، مس نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا، ٹائم نہیں تھا، بیزی لائف تھی، فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی، اس کو محسوس کیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی پیاری حدیث، اور اس حدیث سے مجھے اور آپ کو دو بہت ہی خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمار بن یاسر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اللہ وکلا بقبری ملکا اعطاہ اسماء الخلائق۔ میرے آقا فرماتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے اللہ عز و جل نے تمام مخلوق کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ Look at the listening power of that particular angel۔ وہ فرشتہ جو نبی پاک کے روضے پر ہے، اس کو صرف انسانوں کی نہیں، تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی جو طاقت ہے اللہ نے عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، بس تم میں سے جو شخص مجھ پر قیامت تک کوئی بھی درود پاک پڑھے گا، الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ، وہ فرشتہ میری بارگاہ میں اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے، ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے۔
اب اس حدیث کے بارے میں ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا. دو خوبصورت باتیں، ایک عقیدے کی بات اور ایک عشق کی بات. نبی پاک نے کیا فرمایا کہ میری قبر پر ایک فرشتہ، نبی پاک کے روضے پر آج بھی وہ فرشتہ موجود ہے، ادھر سے درود پاک پڑھیں، فرشتہ مدینے میں وہ درود ہمارا سن لے گا. اچھا کبھی کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کریں تو کیلکولیٹ تو نہیں ہو سکتا. آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہر منٹ کتنے درود پڑے جا رہے ہوں گے. کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی افریقہ میں پڑھ رہا ہے، کوئی یورپ میں پڑھ رہا ہے، عرب ملکوں میں، پاکستان، انڈیا، آل اراؤنڈ دا ورلڈ کدھر بھی کوئی درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. اچھا ایک ہے سننا، لسننگ، اور دوسرا ہے ریکگنائز کرنا، پہچان بھی لینا. موبائل میں ہمیں کال آتی ہے، آج کل بڑے سافٹ ویئر آ گئے ہیں، یہ تو پتا چل جاتا ہے کس کی کال ہے، لیکن یہ نہیں پتا چلتا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے. فرشتہ پڑھنے والے کی آواز بھی سن لیتا ہے اور جس نے درود پڑھا ہے اسے بھی پہچان لیتا ہے، اس کے والد کا نام بھی پہچان لیتا ہے. اب بڑی آسان سی بات ہے. آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ویل آف لوگ ہیں. آپ کے گھر کے باہر ایک چوکیدار ہوتا ہے، ایک دربان ہوتا ہے، اور دنیا کا دستور ہے جو چوکیدار ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ پاورفل بندہ اس گھر کے اندر ہوتا ہے. زیادہ اتھارٹی کا حاصل کرنے والا، زیادہ پاورفل وہ گھر کے اندر ہوتا ہے. باہر چوکیدار پیغام رساں ہوتا ہے. سمپل کوسچن ہے میرا، جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، اس آقا کی سماعت کا عالم کیا ہوگا؟ ادھر سے درود پڑے، فرشتہ ادھر سن لے، تو پھر نبی پاک کی سماعت کا ایک فرشتہ میرا درود پڑھنے پر یہ بھی پہچان لے میرے والد کا نام کیا ہے، تو نبی پاک کے علم غیب کا عالم کیا ہوگا؟ پھر ہم جو جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، درستی تو ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. یہ تو حدیث کی انٹرپریٹیشن ہے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام. اللہ نے نبی پاک کو کیسے کیسے کمالات سے نوازا. یہ بات تو ایک کلیریفیکیشن، ایک مسکنسیپشن بعض اوقات ہوتا ہے عقیدے کے حوالے سے ہو گیا. اب عشق والی بات، فرشتہ کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. دنیا میں جس کی ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہوں، بڑی محبت کرتے ہوں، جس کے بارے میں ہمارے دل میں بڑی عزت ہو، اور ہمیں کوئی آ کر بتائے کہ یار آپ کی ادھر بات ہو رہی تھی. فار ایگزامپل، آپ ہر کوئی اپنے پیر سے بڑی محبت کرتا ہے، آپ کو کوئی کہے یار آپ کے پیر و مرشد کے پاس آپ کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کہیں گے اچھا واقعی میری بات ہو رہی تھی؟ ہاں آپ کی بات ہو رہی تھی. اچھا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہو رہی تھی؟ بندہ ریپیٹ کرتا ہے. اچھا کس حوالے سے بات ہوئی؟ واقعی میرا نام لیا گیا تھا ادھر. جس کی بھی آپ دنیا میں ریسپیکٹ کرتے ہیں، اگر آپ کا ذکر اس کے پاس ہو، یو فیل ویری ویل، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اچھی بات ہے یہ. سچ بتاؤ ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے؟ میں ادھر درود پڑھوں، ادھر فرشتہ نہ صرف میرا نام بارگاہ رسالت میں پیش کرے، میرے والد کے نام کے ساتھ پیش کرے کہ آقا آپ کے فنا غلام نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ پر درود بھیجا ہے. خوش نصیب ہے وہ اسلامی بھائی جو روزانہ سینکڑوں بار، ہزاروں بار درود پڑھتے ہیں. ارے جس کا نام روزانہ سینکڑوں بار بارگاہ رسالت میں لیا جائے، بار بار نام لیا جائے. ارے کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے کہ ہمارا غلام ہمیں روز یاد کرتا ہے، چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. اور یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ہی نگاہ پڑنے کی دیر ہے. نبی پاک نے اگر ایک بار توجہ فرما لی نا، شاعر لکھتے ہیں یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. آقا کی نگاہ پڑنے کی دیر ہے تو درود پاک یہ آپ کے پاس گویا کارڈ ہے، انٹری کارڈ ہے. آپ جتنی بار چاہتے ہیں میرا نام بارگاہ رسالت میں لیا جائے، جتنی بار آپ چاہتے ہیں کہ سرکار کی بارگاہ میں میرا ذکر ہو جائے، آپ اتنی بار درود پاک پڑھ لیجئے. فرشتہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرے گا. آئیے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ساری دنیا میں ایک دھوم ہے نبی پاک کا، جس انداز سے ذکر خیر ہو رہا ہے. اور ڈے بائی ڈے اگر آپ غور کریں نا، ایوری ایئر، ہر سال یہ تذکرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. ہر گزرنے والا دن جو ہے میرے آقا کے چرچے میں برکت آتی جا رہی ہے. نبی پاک کے امتیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. the most growing religion on earth. آج اگر دنیا میں دیکھیں تو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے. میرے آقا پر ایمان لانے والے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے بڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ چرچا قیامت تک بڑھتا رہے گا، کیونکہ رب نے خود قرآن
قرآن میں وعدہ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے چرچے کو بلند فرما دیا۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کا چرچا سنتے چلے آ رہے ہیں، اور پیارے آقا کے واقعات جب بھی سنتے ہیں ہمارا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے، ایمان بوسٹ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آج میں پیارے آقا کے معجزات کی بات کروں، اسپیشلٹیز کی بات کروں، نبی پاک کے کمالات کی بات کروں، تو جتنی بار بات کرے اتنی بار ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کیسی اتھارٹی عطا کی۔ آج دنیا میں بات کی جاتی ہے کہ اس بندے کا بڑا کنٹرول ہے، بڑی اتھارٹی ہے۔ کسی کے پاس ایک شہر کی اتھارٹی ہوتی ہے، شہر کا گورنر ہو، اس کے پاس شہر میں بڑے اختیارات ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہو، صوبے میں بڑے اختیار ہوتے ہیں، صدر یا وزیر اعظم ہو، ملک میں کنٹرول ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی ایک ملک کے وزیر اعظم کے بارے میں یا صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا آرڈر ساری دنیا میں یا آدھی دنیا میں چلتا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، دنیا میں ایسے لوگ آئے ہیں، تھوڑے دنوں کی حکومت ہوتی ہے، کچھ عرصے تک حکومت اور تسلط اور اتھارٹی ضرور ہوتی ہے، مگر کائنات میں کبھی ایسا کوئی نہ آیا کہ جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ اچھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کے جو معجزہ ہے یہ تو یقیناً میرے آقا کا شاندار معجزہ ہے، مگر نبی پاک کا بچپن دیکھیں، سبحان اللہ۔ حضرت عباس یہ پیارے آقا کے چچا ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی بنی کہ جب آپ بچپن میں آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ جھولے میں ہوتے تھے، اور آپ جھولے میں جس طرف انگلی اٹھاتے تھے چاند اس طرف چلے جایا کرتا تھا۔ اچھا، بڑی امپورٹنٹ بات اور بڑی دلچسپ بات، مثال کے طور پہ بزرگ بیٹھے ہیں، ہمیں بھی کبھی کبھی ہمارے انکل ملتے ہیں، کوئی بڑے بزرگ ملتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں تم بچپن میں یہ بھی کرتے تھے، بچپن میں یہ شرارت بھی کرتے تھے، ہم شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہو سکتا ہے کی ہوگی، ابھی تو یاد نہیں بچپن میں کیا 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 ہے۔ نبی پاک سے حضرت عباس پیارے آقا کے چچا کہہ رہے ہیں آپ نے جھولے میں نے دیکھا تھا کہ آپ جس طرف انگلی اٹھاتے اشارہ کرتے ادھر چاند جاتا۔ اللہ اکبر، میرے آقا کے علم کا عالم دیکھیں، نبی پاک نے ڈینائی نہ کیا کہ چچا مجھے کیا بتا، میں تو چھوٹا سا بچہ تھا، میں جھولے میں تھا۔ میرے آقا فرماتے میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند کو جدھر اشارہ کرتا وہ جاتا۔ اللہ اکبر، جس کونین کے والی کا کمال یہ ہو کہ ابھی جھولے میں ہو اور اشارہ کرے تو چاند ادھر چلا جائے، ہے کسی کے پاس ایسی اتھارٹی، ہے کسی کے پاس یہ مقام۔ اللہ اکبر، بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اتھارٹی کی اگر بات کریں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، صحابہ کا بلیف دیکھیں، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کام ہوتا نا، صحابہ کہیں اور نہ جاتے۔ جمعے کا دن تھا، بخاری کی حدیث ہے، اس کا مضمون بیان کر رہا ہوں۔ پیارے آقا جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، گاؤں کے تھے، کہتے یا رسول اللہ بڑے دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے، حضور لوگ پیاسے ہیں، کنویں خالی ہو گئے، جانور بھی پیاسے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرمائیے، بارش نہیں ہو رہی۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس وقت آسمان کلین تھا، there is no cloud on a sky on that time، بالکل کلین۔ پیارے آقا نے ہاتھ اٹھائے، ابھی ہاتھ اٹھائے راوی لکھتے ہیں پہاڑوں کی طرح بادل آنا شروع ہو گئے، ماؤنٹین کی طرح بادل آئے، نبی پاک منبر سے نہ اترے تھے، موسلا دھار بارش شروع ہوئی۔ راوی کہتے ہیں اتنی بارش ہوئی کہ پیارے آقا کی داڑھی سے قطرے ٹپکنے لگے۔ اچھا، دعا تو کروا لی صحابی رسول نے، جمعے کا دن بارش ہوتی رہی، ہفتے کا دن بارش، اتوار بارش، پیر بارش، منگل بارش، اگلے جمعے تک نان اسٹاپ ریننگ، مدینہ پاک میں زبردست بارش۔ پھر جمعہ آ گیا، پیارے آقا پھر کھڑے ہوئے خطبہ دینے، روایت کے الفاظ ہے وہی صحابی یا کوئی اور کھڑے ہو گئے، کہتے یا رسول اللہ کرم کیجیے، ہم ڈوبنے لگے ہیں، کنویں بھر گئے، برتن بھر گئے، اب بارش رکوائیے۔ ذرا غور کیجئے، بارش چاہیے تو بھی رسول پاک، بارش رکوانی ہے تو بھی نبی پاک کی بارگاہ میں۔ صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اب میں جو بات کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں، look at the authority of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم in this universe۔ میرے آقا کی اتھارٹی دیکھیے، نبی پاک یہ بھی دعا کر سکتے تھے کہ یا اللہ بارش رکوا دے۔ اللہ کے حبیب نے کیا دعا کی؟ اللہم حوالینا ولا علینا، بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے حبیب کہتے ہیں اے اللہ ہمارے اطراف میں بارش ہو،
ہم پر بارش نہ ہو. اور حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا جدھر جدھر انگلی اٹھا رہے تھے اشارہ کر رہے تھے بادل ہٹتا گیا, بادل کٹتا گیا, مدینہ پیالے کی مانند ہو گیا, مدینہ منورہ کے اوپر اسکائی کلیئر اور آس پاس بارش برس رہی ہے. اللہ اکبر. یہ اتھارٹی کس کے پاس ہے کہ وہ اشارہ کرے تو بادل ہٹ جائیں, وہ اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے ان کمالات سے نوازا. جبھی تو سبحان اللہ مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. آج کی اس محفل میں اگر میں نبی پاک کے معجزات بیان کرتا جاؤں, ایک رات تو کیا ساری راتیں ساری زندگی بیان کرتے ہوئے ختم ہو جائیں گی. میرے آقا کے کمالات کا احاطہ نہیں ہو سکتا. مگر مزہ یہ ہے, کمال یہ ہے, میں جو بھی واقعہ بیان کر رہا ہوں آپ نے کئی بار سنا ہے, مگر محبوب کی بات جب بھی سنے خوشی ہی ہوتی ہے, ایمان ہی تازہ ہوتا ہے. میں عاشقان رسول کے چہروں پر مسکراہٹ دیکھ رہا ہوں کیونکہ میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے, نبی پاک کا کمال بیان ہو رہا ہے. مگر آج جو میرا موضوع ہے وہ کچھ اور ہے کہ معجزات مصطفیٰ ہم سنتے ضرور ہیں مگر ہم نے دیکھے نہیں. وی آر ناٹ وٹنس. صحابہ کرام نے یہ سب ہوتے دیکھا. صحابہ کرام نے سورج پلٹتے دیکھا, چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا, نبی پاک کی انگلیوں سے فوارے جاری ہوتے دیکھا. صحابہ کرام نے لکڑیوں کو میرے آقا نے ہاتھ لگایا تو تلوار بنتے دیکھا. نبی پاک نے حضرت ابو قتادہ کی آنکھ واپس لگائی, وہ آنکھ پہلے سے زیادہ انہوں نے روشن ہوتے دیکھا. 313 صحابہ بدر کے میدان میں دیکھ رہے ہیں کہ آقا دعا فرماتے ہیں تو آسمان سے فرشتوں کی فوج مدد کے لیے آ رہی ہے. ان سب نے یہ معجزات دیکھے. ہم تو 1400 سال بعد آئے ہیں, ہم تو سن ہی رہے ہیں, ہم سن سن کے خوش ہو رہے ہیں, ایمان تازہ کر رہے ہیں. مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ ان تمام میراکلز میں, ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ وہ معجزہ آج ہمارے درمیان موجود ہے, ہم آج اسے دیکھ سکتے ہیں. باقی معجزات نہیں دیکھے ہم نے, مگر یہ معجزہ وہ ہے جو ہمارے پاس ہے. ہم اسے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کی برکتیں بھی لوٹ سکتے ہیں. تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جس کو اعظم المعجزات کہا گیا وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن آج ہمارے درمیان ہے مگر ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں, ہم کتنا قرآن سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ذرا غور کیجئے نا, ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. ہم میں سے بہت سارے اسلامی بھائی اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ گھر سے بیماری دور نہیں ہوتی ہے, گھر میں رحمت نظر نہیں آتی ہے, پرابلمز جان نہیں چھوڑ رہی. یاد رکھیے جدھر قرآن پڑھا جاتا ہے ادھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, بلکہ ادھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے, ایک بار آپ سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھر میں کر رہے تھے, آپ کے گھر کے باہر آپ کا بچہ چھوٹا سا وہ بھی بیٹھا تھا اور ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا. وہ گھوڑا اچھلنے لگا. حضرت اسید کہتے ہیں میں نے تلاوت روک دی, گھوڑا بھی کام ڈاؤن ہو گیا. دوبارہ تلاوت کی, دوبارہ گھوڑا اچھلنے لگا. آپ کہتے ہیں مجھے ڈر لگا یہ گھوڑا بچے کو نہ تکلیف پہنچا دے. پھر میں نے قرآن پڑھنا روک دیا, پھر گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا. تھرڈ ٹائم کہتے ہیں میں نے تلاوت کی, پھر گھوڑا اچھلنے لگا. میں نے سوچا بچے کو اٹھا لیتا ہوں. باہر صحن میں جب بچے کو اٹھانے آیا, حضرت اسید کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف دیکھا, آسمان پر جیسے ابھی آپ کو فانوس نظر آ رہے ہیں, کہتے ہیں عجیب و غریب کمکمے فانوس تھے, لیمپس تھیں. میں حیران ہو گیا, پورا آسمان بھرا ہوا تھا. میں بچے کو لے کر اندر آ گیا. صبح نبی پاک کے دربار میں گیا, آقا سے عرض کیا آقا رات بڑا عجیب معاملہ ہوا, میں تلاوت کر رہا تھا, باہر نکلا تو بڑا عجیب سما تھا آسمان پر. اللہ اکبر. سنیے نبی پاک نے کیا فرمایا. آقا فرماتے جس کا مضمون ہے اے اسید وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین پر آ رہے تھے, اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو صبح سارے شہر والے فرشتوں کی زیارت کر لیتے. یعنی تلاوت قرآن فرشتوں کا نزول کا سبب ہے. ہم لیکن کتنا تلاوت کرتے ہیں. آج بہت بڑی تعداد میں یہاں عاشقان رسول موجود ہیں, ہمارے پاس کتنی ساری چیزوں کے لیے ٹائم ہے. ارلی مارننگ ہم ویک اپ ہوتے ہیں, سب سے پہلا کام پہلے ہوتا تھا لوگ دعا پڑھتے تھے, وضو کرتے تھے, نماز پڑھتے تھے, واش روم جاتے تھے. اب پہلا کام موبائل ڈھونڈتا ہے بندہ. موبائل ڈھونڈا, سب سے پہلے واٹس ایپ چیک کرنا ہے. اچھا واٹس ایپ میں بھی امپورٹنٹ میسج پہلے, کیونکہ اب تو بہت سارے واٹس ایپ ہیں, کچھ لوگوں نے مارک کر کے رکھے ہوتے ہیں ٹاپ پریورٹی. جو ای میل والے ہیں وہ ای میل پہلے کھولتے ہیں, بزنس گروپ الگ بنائے ہیں. امپورٹنٹ میسج مس نہ ہو جائے. ہماری لائف اسی کے گرد چل رہی ہے.
جتنا امپورٹنٹ ہمارا کانٹیکٹ ہے، کسٹمر کی ای میل مس نہ ہو، فیملی کے میسجز مس نہ ہو، کوئی بڑا زبردست ہمارا دوست ہے اس کا میسج مس نہ ہو، سب سے پہلے ریپلائی دیتے ہیں اس کو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو سارے پیغامات کی فکر ہے، قرآن کس کا پیغام ہے؟ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ کیا ہمارے پاس قرآن کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے؟ کیا میں اور آپ اللہ کو قیامت کے دن یہ جواب دے سکیں گے کہ مالک کریم بڑی بیزی لائف تھی، بزنس بھی تھا، فیملی بھی تھی، قرآن کے لیے ٹائم نہ ملا؟ نہ کرے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا۔ ذرا غور سے سنیے گا، تورات شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرماتا اے بندے، کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی؟ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے، تیرے پاس کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ کر بیٹھ کر اس کی ایک ایک حرف کو بغور پڑھتا ہے۔ آج واٹس ایپ آتا ہے، پہلے خط آتے تھے، آج آپ کو پراپر کوئی دوست کا پیغام آئے کتنا امپورٹنس دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے دوست کا خط آئے اس کا ایک ایک حرف بغور پڑھتا ہے۔ قرآن میری کتاب ہے، میں نے تیری طرف نازل کی ہے، دیکھ اس میں کتنی تفصیل ہے، میں نے کتنی بار تجھے اس میں سمجھایا ہے کہ تو اس کے طول و عرض میں غور کرے، مگر پھر بھی تو اس سے اعراض کرتا ہے، پھر بھی اس سے منہ موڑتا ہے۔ کیا میرا مرتبہ، جملہ سنیے گا، اللہ فرماتا ہے کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اے میرے بندے، تیرے پاس تیرا کوئی بھائی بیٹھتا ہے تو تو اس کی طرف مکمل توجہ کرتا ہے اور اپنے دل کو مکمل طور پر اس کی باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اگر اس دوران کوئی شخص دوسرا بات کرے، آپ دونوں کی باتوں میں خلل پیدا کرے، آپ اسے روک دیتے ہیں، خاموش کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب جب کہ میں تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ سے کلام کر رہا ہوں تو تیری حالت یہ ہے کہ تیرا دل مجھ سے اعراض کرنے والا، مجھ سے دور ہونے والا۔ کیا تو نے مجھے اپنے بھائیوں سے بھی کم مرتبہ سمجھ لیا؟ سوچئے، قرآن سے دوری یہ اللہ سے دوری ہے، اللہ کے پیغام سے دوری ہے۔ میلاد ہم سارا سال منائیں، ضرور منائیں، مگر ہمارے ہی آقا تو قرآن لے کر آئے نا۔ سب سے بڑا معجزہ قلب مصطفیٰ پر نزول قرآن ہے، مگر آج ہم قرآن کو کتنا پڑھتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ تو روز پڑھ سکتے ہیں۔ میں آج صرف 3 آیتیں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، میں صرف آج 3 آیتوں کی تلاوت کروں گا کہ آپ کے رب نے، میرے رب نے ہمیں کیا فرمایا۔ اندازہ ہوگا آپ کو کہ ایک آیت میں گویا حکایت کا، حکمت کا، رہنمائی کا سمندر موجود ہے۔ سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اب اس آیت ہے، اس کا ذرا ترجمہ سنتے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ سیدھی بات کرنا، زبان کی احتیاط کرنا، اس میں ہمیں زبردست درس دیا جا رہا ہے۔ مگر آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو تمام اعضاء زبان سے ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیسی اتھارٹی دی؟ ہم ساری چاہتے ہیں جنت میں جائیں، بٹ nobody have guarantee to go in heaven۔ ہم میں سے کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے کہ نہیں، مگر دیکھو میرے رب نے اپنے حبیب کو کیسا اختیار دیا۔ اللہ کے حبیب نے گارنٹی دی ہے۔ سنو بخاری کی حدیث، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے دونوں جبڑوں اور دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی حفاظت کی ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، زبان کی اور شرمگاہ کی۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے عمل حسن اخلاق ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اور جہنم میں سب سے زیادہ لے جانے والا اگر کوئی عمل ہے تو وہ منہ ہے اور شرمگاہ ہے۔ یا تو پرائیویٹ پارٹس کا غلط استعمال یا اپنی زبان کا غلط استعمال۔ ہم نے زبان کو بڑا آرڈنری سمجھا ہوا ہے۔ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہی زبان جنت میں پہنچا سکتی ہے، اور یہی زبان کی بے احتیاطی بندے کو دوزخ کی گہرائیوں میں پہنچا سکتی۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ حضور آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ ہمارے ایک صحابی نے پوچھا حضور میرے بارے میں آپ سب سے زیادہ خطرناک نقصان دہ چیز کسے فرماتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا اسے۔ ذرا غور کیجئے، اٹس ناٹ اے نارمل تھنگ۔ آپ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کے لیے ہمیں دو چیزیں دی ہیں، 2 پارٹس دیے ہیں، ہاتھ 2 ہیں، کان 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، پیر 2 ہیں، زبان ایک ہی دی ہے،
اس کے بھی 32 پہرے دار ہیں، مگر بندہ اس کا پہرا توڑ کر بھی رب کی نافرمانی کر جاتا ہے۔ غور کیجیے، کہا جاتا ہے کہ جو عقل مند ہوتا ہے نا، اس کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے، پہلے وہ سوچتا ہے کہ بولوں یا نہ بولوں، پھر بولتا ہے، اور جو بے وقوف ہوتا ہے نا، اس کی زبان دل سے آگے ہوتی ہے، وہ پہلے بول کے بعد میں سوچ رہا ہوتا ہے کیا کہہ دیا۔ اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو، ان کا شاندار نعرہ ہے، مدنی چینل پر آپ نے سنا ہوگا، پہلے تولو بعد میں بولو، کیونکہ بولنے کے بعد آپ کئی بار پچھتائے ہوں گے کہ یار نہیں بولنا تھا، غلط بول گیا یار، اس کا دل ٹوٹ گیا، ناراض ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، پارٹنرشپ ختم ہو گئی، ڈیل کینسل ہو گئی، گھر ٹوٹ گیا۔ یہ ساری چیزیں کس سے ہو رہی ہیں؟ یہ زبان سے ہو رہی ہیں۔ گھر میں جھگڑے، طلاقیں، جھگڑے، ناراضگیاں، غیبتیں، یہ زبان ہی تو ہے۔ اور اگر بندہ پہلے سوچ لیتا بولنے سے پہلے، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، اللہ نے یہ بہت بڑی نعمت دی ہے، زبان آفت نہیں ہے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا ایک تھوڑا سا 30 سیکنڈز کا پریکٹیکل سب مل کے کرتے ہیں۔ کہیے سبحان اللہ، زور سے کہیں، یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر۔ ہم سب کو 30 سیکنڈز نہیں لگے، ہم میں سے کسی نے ہتھوڑا نہیں اٹھایا، کسی نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہے ہم سارے۔ ود ان 30 سیکنڈز آپ کو اندازہ ہے آپ نے کیا کما لیا؟ ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی ہیں اور بڑے ویل آف لوگ بھی ہیں، مگر تھوڑا ایگزامپل سمجھانے کے لیے، ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، ہم سارے اپنی ویلتھ جمع کر لیں، سارے اپنے پیسے جمع کر لیں، جو اکاؤنٹ میں ہیں بینک میں وہ بھی جمع کر لیں۔ گھبرائیے نہیں، میں لے نہیں رہا، سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ اگر اب ساری اماؤنٹ ٹوگیدر کر لے، کیا ہم اس بات کی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ان تمام کروڑوں روپے سے ہم جنت میں ایک درخت خرید سکیں؟ ہم میں سے کوئی اس قابل نہیں ہے، جنت تو ہماری اوقات ہی نہیں ہے نا۔ مگر سنو میرے رب کے وعدے، اللہ کے حبیب کی زبانی ہم نے سنے، جو ایک بار سبحان اللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ ایک بار پھر کہو سبحان اللہ، جو ایک بار الحمدللہ کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، جو ایک بار اللہ اکبر کہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے۔ لک کتنی بڑی نعمت ہے زبان، میں گھر بیٹھے کروڑوں نیکیاں کماتا رہوں، مگر بے احتیاطی اتنی ہے کہ یہی زبان فحش کلامی کرتی ہے، گندی باتیں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، سنو میرے نوجوانوں جو ٹیلی فون پر دیگر جگہوں دوستوں میں بیٹھ کر گندی باتیں فحش گوئی کرتے ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے اس بندے پر جنت حرام ہے جو فحش کلامی کرتا ہے۔ یہ زبان بڑی آسانی کے ساتھ جہنم میں پہنچا سکتی ہے، خدا را سمجھیے۔ دیکھیں نا ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھ لے کوئی شخص، ساری زندگی کفر میں ہو، کلمہ پڑھے دل کی تصدیق کے ساتھ، وہ کفر سے ایمان میں آ جائے گا۔ لیکن یہی مسلمان اگر کفریہ کلمہ بک دے، اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، مگر یہ بے باکی، یہ جو ہے نا جو منہ میں آیا بڑھ 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 کری جانا، بولی جانا، دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، لطیفے سنانا، چٹکلے سنانا، ہمیں اس لیے زبان نہیں دی گئی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکل جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور جہنم مقدر بن جائے۔ پلیز، قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ ایک اور آیت قرآنی پیش کرتا ہوں۔ میں نے جس طرح بیان میں کہا میں آج آپ کو صرف 3 آیتیں سنانے آیا ہوں، لیکن آج ایک وعدہ لے کر جانا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم یہ جذبہ لے کر جائیں گے کہ اب قرآن سے کنیکشن مضبوط کریں گے، اب قرآن پڑھنے والے اور سمجھنے والے بنیں گے، قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اگلی آیت اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ سنیے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت میں 2 باتوں کی ہمیں زبردست ترغیب دی جا رہی ہے، ایک سچ کی اور دوسری اچھی کمپنی کی، کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری دوستیاں، ہماری گیدرنگز کیا ہونی چاہیے۔ سچ کی جہاں تک بات کریں، بزرگ بیٹھے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے لوگ کہتے ہیں یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بول دیتا ہے، مگر آج ایسا فیل ہوتا ہے کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ اتنا جھوٹ ہو گیا عام، اتنی عادت خراب ہو گئی، ہر بات میں جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، ہم اس کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ بچے کے سامنے جھوٹ بول دیا، کاروبار میں جھوٹ بول دیا، دوستوں میں بیٹھے خواہ جھوٹ بول دیا، ساری دنیا گھما دی دوستوں کو، ادھر بھی گیا تھا ادھر بھی گیا تھا۔ بھائی نہیں گئے تھے تو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ آپ کے پاس نہیں ہے اتنا مال و دولت تو کیا ضرورت ہے اپنی تمام چیزوں کو بڑا بڑا کے بیان کرنا؟ خدا را سمجھیے، بعض اوقات کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا،
پھر بھی بس خامخواہ جھوٹ بولنا ہے، کدھر گئے تھے تو ادھر گیا تھا، نہیں گیا تھا. نہ کریں ایسا. خدا را اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. جھوٹ اسلام میں سخت ناپسندیدہ ہے. بلکہ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جھوٹ ایسا جرم ہے جو صرف اسلام میں نہیں، دنیا کے تمام ریلیجنز میں کسی مذہب میں جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے. کسی نیشن کے اندر، دنیا کی کسی قوم میں جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ جو اسلام سچ لے کر آیا، آج مسلمان کہلانے والا جھوٹ بولتا ہے. آقا کون ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں سچی بات سکھاتے. یہ سچی بات سکھانے والے آقا کا امتی جھوٹ کیسے بولے؟ سوچئے نا، حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، فرشتہ اس کے منہ کی بدبو سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب آپ سوچیں میں جھوٹ بول بول کے سارے فرشتوں کو دور کر بیٹھا تو کدھر سے گھر میں رحمت آئے گی؟ منافقت کی علامت کہا نبی پاک نے جھوٹ بولنے کو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات جب آسمانوں پر تشریف لے گئے، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندے کو اس کے گال چیرے جا رہے تھے، ہک کے ذریعے گال چیرا جا رہا تھا، گدی تک لے گئے. پھر دوسرے گال پر فرشتے آئے، اس کو چیرا تو پہلا ٹھیک ہو گیا. نبی پاک نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل امین سے. عرض کی حضور یہ وہ ہیں جو جھوٹ بولتے تھے. کیسے برداشت کریں گے یہ عذاب؟ خدا را میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہمارا قرآن، نبی پاک کی تعلیمات ہمیں سچ کا درس دیتے ہیں. ہم تو ڈیلیبریٹلی یا انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں نا. گھر میں موجود ہیں، بچے سے کہیں گے بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے گھر پہ، سو رہے ہیں ابو، سو رہے ہیں، بہت بیزی ہیں ابو صاحب، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بہت بیزی ہے. اچھا بچہ یہ کنوے تو کر دیتا ہے آپ کا میسج، مگر وہ سیکھ کیا رہا ہے کہ جب بھی پرابلم ہو جھوٹ بول دینا چاہیے، نہیں ملنا ہے تو جھوٹ بول دیں. یہی بیٹا بڑا ہو کر پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے، نہیں ابو میں مسجد گیا تھا، میں تو دوستوں پہ بیٹھا تھا، قرآن پڑھنے گیا تھا، سنیما گھر پہ بیٹھ کر آپ کو گھما رہا ہے. کیوں؟ آپ نے بچپن میں ٹریننگ دی نا. سیکھو غوث پاک کی والدہ سے، بغداد جا رہے کا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا. ڈاکو آ گئے، غوث اعظم نے ادھر بھی سچ بولا، مال نہ گیا، سارے قافلے نے توبہ کر لی. سچ کو آنچ نہیں ہے، کاش ہم ہر حال میں سچ بولنے والے بن جائیں. حدیث پاک سنیے، سچ کی فضیلت پر ایمان تازہ ہو جائے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک سچائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق ہو جاتا ہے. آئے ہائے، جب یہ حدیث سنی نا میں نے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں صدیق بن جائیں. جھوٹ بولنے والوں سنو اسی حدیث کا اگلا پارٹ. اللہ کے حبیب کہتے ہیں جھوٹ بدکاریوں کی طرف لے جاتا ہے اور بدکاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب لکھ دیا جاتا. اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھا ہوا ہے؟ نہ کرے ایسا. آج سچی پکی توبہ کرے. آپ کو ایک اور بات بتاؤں، بہت سارے اسلامی بھائی دوست ملتے ہیں، جاننے والے ملتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے یہاں بیٹھے ہوں گے، وہ بھی بتائیں گے. آج کل بہت بڑی ایک پرابلم ہے ڈپریشن. نیند نہیں آتا، سکون نہیں آتا. آپ کو پتا ہے سچ جو بولنے والا ہوگا نا وہ پرسکون رہے گا، وہ ریلیکس ہوگا کیونکہ وہ سچ کہہ رہا ہے. اور جھوٹ بولنے والا آپ کو بہت مضطرب ملے گا، ٹینشن میں ملے گا. اس کی وجہ بھی ہے نا، لاجیکلی وجہ بھی ہے. ایک بندے کو جھوٹ بولا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ رہتا ہوں، ایک کو یہ کہا ہے میرا کاروبار یہ ہے، حالانکہ نہ کاروبار یہ ہے نہ رہتا ادھر ہے. آفس میں جو جاب کرتے ہیں انہوں نے اپنی نانی مار دی ہے آفس میں، ایک بار بیمار بتایا، دوسری بار انتقال بتا دیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا پڑے گا کہ آفس میں نانی کا انتقال ہو گیا ہے، اب آفس میں دوبارہ نانی بیمار نہیں ہو سکتی، تو اب ٹینشن ہے نا، سنبھالنی پڑے گی. جدھر جدھر جھوٹ بولا وہ فائل سنبھالنی پڑے گی. اس کو طارق روڈ کی جگہ ڈیفینس بتایا ہوا ہے، اب یہ جب بھی ایڈریس پوچھے گا اس کو ڈیفینس ہی بتانا ہے، اب یہ فائل بھی سنبھالو. تو وہ بیچارہ تو نہیں کہوں گا اس کو، وہ جھوٹا جو ہے وہ اسی ٹینشن میں رہتا ہے کہ ایک جھوٹ بولا اب اس کو سنبھالنا ہے. سچے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ ریلیکس ہوگا اللہ کی طرف سے. آپ کو پتا ہے نبی پاک پر بہت سارے لوگ ایمان کیسے لائے؟ آقا کا چہرہ دیکھ کر، نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر لوگ کہتے ہیں یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. سچے کے چہرے پہ نور ہوگا، سچے کے چہرے پہ سکون ہوگا. آج اپنی ڈکشنری سے جھوٹ نکال دیجئے. لوگ کہتے ہیں جناب کاروبار نہیں چل سکتا. مولانا صاحب تقریر تو کر لیتے ہو، ہماری مارکیٹ میں آؤ، ہماری مارکیٹ میں سارے جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچ بولیں گے ہم سے کون لے گا؟ آئٹم دوسرے کا بک جائے گا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کدھر گیا تمہارا ایمان؟ کبھی کہتے ہو رزق دینے والا رب ہے، آپ سچ بولیں اللہ آپ کے کاروبار میں اور برکت ڈال دے گا، وہ آپ کے تھوڑے میں بڑی قناعت اور برکت ڈال دے گا. تو آج نیت کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ.
آخری آیت اور کمال کی آیت، اور یہ آج کے اس پورے اجتماع کے لیے بہت ہی ریلیونٹ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے برباد نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ اے ایمان والو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقے باطل نہ کرو۔ صدقے کیسے باطل ہو جائیں؟ کسی غریب کو دیا، اس نے ریسیو کر لیا، کسی تنظیم میں دیا، رسید مل گئی، پھر کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ سنیے، ہم بہت بڑی مسٹیک کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی مدد کرتے ہیں، ساتھ اس کو جتاتے بھی ہیں، ہاں بھائی یاد ہے نا تیری بچی کی شادی کروائی تھی، بھول تو نہیں گئے، گھر میں نے دلایا تھا، پہلی بار نوکری کرنے آیا تھا پھٹے ہوئے چپل پہنے تھے، آج گاڑی میں گھوم رہا ہے، میرا احسان یاد نہیں ہے؟ جب تمہیں بیرون ملک جانا تھا ویزا میں نے لگا کے دیا تھا، پہلا لون مجھ سے ہی پاس کروایا تھا۔ استغفر اللہ، ذرا سوچیے اس غریب کا کیا حال ہوتا ہوگا جس کو یہ شخص جتا رہا ہے، کیا وہ خوش ہوتا ہوگا؟ آج سے 4-5 سال پرانی بات ہے، علاقہ نہیں بتاؤں گا، ایک صاحب سے یہ مجھے ملانے لے گئے، بہت بڑی شخصیت بتاتے تھے، بڑا گھر تھا، ہم بیٹھے گارڈن کے اندر، چائے لے کر ایک ملازم آیا، میں وہ واقعہ بھولتا نہیں ہوں، جب بھی میں یہ بیان کرتا ہوں مجھے وہ نوکر بیچارہ چائے لے کر آنے والا یاد آ جاتا ہے۔ وہ چائے لے کر جب آیا نا تو جو سیٹھ صاحب تھے وہ مجھے کہتے ہیں، حالانکہ میری پہلی ملاقات، میری کوئی پرانی سلام دعا نہیں ہے، مجھے کہتے ہیں یہ میرا ملازم ہے، میں نے اس کی بچی کی شادی کرائی اور اس کی بچی کو گھر بنا کے دیا، پوچھو اس سے، مجھے کہتے ہیں۔ اب یقین کریں میں شرم سے پانی پانی ہو گیا، میں نے کہا یار یہ ملازم کیا سوچ رہا ہوگا اس وقت، اور نہ جانے اس بندے نے کتنے لوگوں کو یہ گنوایا ہوگا۔ وہ غریب سوچتا ہوگا کہ یا اللہ یہ سیٹھ صاحب تو جب دیکھو مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ صدقہ ختم ہو جائے گا، یہ باطل ہو جائے گا، بلکہ گناہ ہو جائے گا اگر ہم کسی کو دے کر احسان جتائیں۔ ارے اگر آج میں نے اور آپ نے کسی کی مدد کی، اس میں میرا آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ ارے میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہو سکتے تھے کہ میرا والد ہاسپٹل میں ہے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، برائے کرم مدد کر دو۔ میری بچی کی شادی ہے، تاریخ مل گئی ہے، جہیز کے پیسے نہیں ہیں، میں اور آپ بھی کسی کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آج اللہ نے مجھے اور آپ کو دینے والا بنایا تو ہم احسان جتائیں گے، ہم کوئی اپنی بڑائی بیان کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ خدا کی قسم جس کو رب نے دینے والا بنایا وہ زکات دے، ساتھ سجدہ بھی کرے کہ مولا تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا۔ آج لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں انہیں دیتا ہوں، اللہ یہ تیری مہربانی، میرے اندر کوئی کمال کوئی ہوشیاری نہیں۔ آج صدقے دے کر خیرات دے کر نام چاہیے، اعلان چاہیے، یاد رکھو یہ برباد ہو جائے گا۔ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ صدقہ قبول نہیں ہے۔ میں جانوں، میرا رب جانے، اگر کسی کے ساتھ مہربانی کی سچ بتاؤں، جو ادارے، جو غریب لوگ، جو تنظیمیں ہماری زکات لیتی ہیں نا، یہ محسن ہیں ہمارے، ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ مال کا میل لے کر جاتے ہیں ہمارے، مگر ہم صدقہ دے کر احسان جتائیں۔ اور پھر ایک اور غلطی جو کرتے ہیں ہم ہے، قرآن کہتا ہے تکلیف پہنچا کر، اچھا یا تو احسان جتائیں گے یا ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ یار صدقہ دیا ہے، گھر بنایا، اب دعوت تو کرے گا نا میری، عجیب آدمی ہے، مجھی سے قرضہ لیا، نکلا سامنے سے سلام بھی نہیں کیا، یہ کیا ہے؟ آپ کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں، آپ ان سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں کہ آپ نے مدد کی ہے تو یہ آپ کو بدلے میں کچھ دے، پھر آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا؟ عمرے پر بھیجیں گے، حج پر بھیجیں گے، دیکھو بھائی ہر چکر پہ میرا نام لینا، میرے ابو کے نام کا عمرہ کرنا، وہاں جا کے فون بھی کرنا، میسج بھی کرنا، ارے اللہ کے بندے آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ بھول جائیں دے کر، آپ جانے، آپ کا رب جانے، وہ کچھ بھی نہ کرے نا عمرے پہ جا کر، ہر قدم پر آپ کو نیکی ملنی ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا سیکھیے میرے بیٹے اسلامی بھائی۔ بہت ساری بڑی تعداد میں یہاں پر اسلامی بھائی ہیں، میں سب سے ایک کوسچن آج چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، میں بھی اس بارے میں غور کروں۔ ایسی کتنی نیکیاں ہیں میرے پاس اور ایسی کتنی نیکیاں ہیں آپ کے پاس جو فقط میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے بارے میں چیک کر لو، ہم سارے چیک کر لیں۔ پہلے ایک بات بڑی مشہور تھی، نیکی کر دریا میں ڈال، آج تو نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ یہ سوشل میڈیا نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا ہے، ہر چیز لوگوں کو بتانی ہے، چھپ چھپ کر کیے جو کام وہ بھی لوگوں کو بتانے ہیں۔ خدا را نکل آئے اس سے، کیوں بتاؤں کہ میں نے کتنے عمرے کیے، کتنے حج کیے، کتنے روزے رکھے؟ اگر کوئی تہجد پڑھتا ہے بڑی بات ہے، مگر بتانے کی جلدی کیوں ہے؟ نہ کریں ایسا۔ پرانی 15 سال پرانی نیکیاں لوگوں کو یاد ہیں، کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے، آج صبح آنکھوں نے حرام دیکھا وہ یاد، اس پر توبہ کر لی آپ نے؟ جو آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنے سال پہلے حج کیے اور عمرے کیے اور مسجد بنائی اور فلاں بچیوں کی شادیاں کرائی، خدا را اپنی نیکیوں کو چھپانا سیکھیے۔ اخلاص کی تعریف پتہ ہے کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اخلاص کی ڈیفینیشن یہ ہے
کہ جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. آپ میں سے کوئی ہے جو چاہے میرے گناہ لوگوں کو پتہ چل جائیں؟ کل میں نے یہ گناہ کیا، یہ غلطی ہو گئی، کوئی نہیں چاہتا، چھپاتے. فرمایا جس طرح گناہ کو بندہ چھپاتا ہے اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاتا. اللہ کرے کہ یہ عادت نصیب ہو جائے، اللہ کرے کہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرنا نصیب ہو جائے. یہ میلاد بھی جو ہے نا بہت اچھی بات ہے، ضرور منانا چاہیے. یہ میلاد بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. اگر اس لیے میلاد منایا کہ لوگوں میں واہ واہ ہو، ثواب نہیں ملنا. اور اس لیے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے حبیب راضی ہو جائیں، ان کا چرچا اور بلند ہو، آپ کے مال میں کاروبار میں برکتیں شروع ہو جائیں گی، مگر نیت اچھی ہو. اب آخری بات، شیطان اتنا مردود ہے. ابھی میں جو بیان کر رہا ہوں، اب اس بیان کے دوران بھی شیطان جو ہے وہ خیال یہ لا رہا ہوگا کہ یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فلاں بندہ ہے نا وہ بڑا ہی لوگوں کو دکھا کر چندہ دیتا ہے، فلاں جو ہے نا وہ بڑا ریاکار ہے، دکھلاوے والا. ہمیں کوئی اور یاد آ رہا ہے، بیان سن رہے بندہ کوئی اور یاد آ رہا ہے. اور اللہ کے بندوں ہمیں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچنا، اپنی اصلاح کرنی ہے. اپنے بارے میں سوچیں کہ میرے اندر اگر یہ ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں میں کیا کیا کرتا ہوں تو پھر اپنا علاج کرے. دوسروں کے بارے میں we have no parameter. اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ چندہ دیتے وقت، نیکی کرتے وقت لوگوں کو بتاتا ہے، ہم یہ کوئی ہمارے پاس پیرامیٹر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے، یہ دکھلاوا کر رہا ہے. وہ جانے، اس کا رب جانے. انما الاعمال بالنیات. مثال دیتا ہوں، ادھر آ کر کوئی بندہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی میں 1 لاکھ روپے مسجد میں دیتا ہوں، کیا پتا اس کی نیت یہ ہو کہ سارے لوگ سنیں یہ بھی دیں، ثواب ملے گا اسے. یہ اعلان ریاکاری نہیں، دکھلاوا نہیں. ہاں اس لیے کرے کہ جناب ساری دنیا میں واہ واہ ہو جائے، سب کہے میں کتنا بڑا سخی ہوں، تو یہ عمل گناہ ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات. ہم کسی پر فتویٰ نہ لگائیں. میں آج اپنی اور آپ کی اصلاح کے لیے آیا ہوں. سارے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کدھر کدھر یہ مسٹیک کر جاتے ہیں، اور اگر ایسا ہے تو اس عادت سے نکل آئیں. معذرت کے ساتھ یہ عورتوں میں بہت زیادہ، کسی رشتہ دار کی مدد کر دی، اب گھما پھرا کے کسی بھی طریقے سے، کسی بھی بہانے سے اس کے سامنے یہ بات یا تو اس کے سامنے کرنی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے کرنی ہے کہ ہم نے جناب اس کا یہ کام کر دیا. نہ بتائیں کسی کو، نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر. بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے، ظاہر ایک ہی بیان ملتا ہے. آپ آئے ہیں، میں نے 3 آیتیں صرف تلاوت کی ہیں اور اس میں بھی بڑی مختصر بات کی ہے. آج نیت کیجئے، اللہ کے کلام سے دوستی کر لیجئے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.